السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ ریاست تلنگانہ میں منعقدہ TSPGE سیٹ 2022 کے نتائج 3 ستمبر کو 4 بجے شام کیے جائیں گے جاری۔ کنوینر لکشمی نارائن نے بتایا، اسٹیٹ ہائر ایجوکیشن حیدرآباد کے دفتر پر انجینئرنگ کے مختلف PG کورسز میں داخلوں کے لیے کونسل چیئرمین لمبادری نتائج جاری کریں گے۔ نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز حیدرآباد کی جانب سے ماسٹر آن ہاسپٹل مینجمنٹ کورس کا باوقار طریقے سے آغاز۔ ہاسپٹل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر نما ستیہ نارائنا میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس کورس کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ سنگاریڈی میں جونیئر اسسٹنٹ کی جائیدادوں کے لیے تحریری امتحانات کا انعقاد آئندہ مہینے کی 4 ستمبر کو انعقاد عمل میں آئے گا۔ اس بات کا انکشاف سنگاریڈی کول مائنز کمپنی ڈائریکٹر S چندر شیکھر نے اپنے بیان میں کیا۔ تلنگانہ میں مزید 2910 ملازمتوں پر تقررات کے لیے حکومت نے گرین سگنل دیا۔ 663 گروپ 2 کی جائیدادوں اور 1373 گروپ 3 کی جائیدادوں پر تقررات کو منظوری۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق و TRS کے کارگزار صدر کے تارک راما راؤ کورونا وائرس سے متاثر۔ انہوں نے خود ایک ٹویٹ کر کے یہ دی اطلاع۔ ٹویٹر کے علاوہ فیس بک پر بھی انہوں نے ایک پوسٹ کیا جس میں انہوں نے کہا، وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے کورونا وائرس کو کافی پیچھے چھوڑ دیا، تاہم یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ صدر TPCC ریونت ریڈی MP نے کہا، چیف منسٹر K چندر شیکھر راؤ تلنگانہ کو لوٹنے کے بعد اب ملک کو لوٹنے کے لیے تلنگانہ ماڈل کے نام پر اپنی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ AICC لیڈر راہل گاندھی کی کنیا کماری تا کشمیر بھارت جوڑو یاترا توقع ہے کہ 24 اکتوبر کو تلنگانہ میں داخل ہوگی۔ راہل گاندھی ریاست میں 366 کلومیٹر کا احاطہ کریں گے۔ مہاراشٹر میں سوائن فلو کا خطرہ، جولائی تک 512 کیسز کی تصدیق۔ ڈاکٹر پجاری نے کہا، جہاں تک موسم کا تعلق ہے، مانسون کے مہینوں میں مغربی اور جنوبی ہندوستان کے کچھ حصوں میں انفلوئنزا زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ شمالی ہندوستان میں یہ سردیوں کے دوران زیادہ ہوتا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے ہبلی کے عیدگاہ میدان میں گنیش چترتھی تقاریب کی دی اجازت۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے وقف بورڈ کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں ملکیت کا کوئی تنازع نہیں۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز، recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ریاست تلنگانہ میں منعقدہ TSPGE سیٹ 2022 کے نتائج 3 ستمبر کو 4 بجے شام جاری کیے جائیں گے۔ کنوینر لکشمی نارائن نے بتایا کہ اسٹیٹ ہائر ایجوکیشن حیدرآباد کے دفتر پر انجینئرنگ کے مختلف PG کورسز میں داخلوں کے لیے کونسل چیئرمین لمبادری نتائج جاری کریں گے۔
نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز حیدرآباد کی جانب سے ماسٹر ان ہاسپٹل مینجمنٹ کورس کا باوقار طریقے سے آغاز عمل میں لایا جا رہا۔ ہاسپٹل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر نما ستیہ نارائنا نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس کورس کی تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے بتایا کہ ڈگری مکمل کرنے والے امیدوار اس کورس میں داخلے کے لیے اہل ہیں جن کی عمر جاریہ سال 31 دسمبر تک 30 سال سے زائد نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اس کورس کو مکمل کرنے والے امیدواروں کو میڈیکل شعبے کے علاوہ انشورنس کمپنیوں میں بھی روزگار کے بڑے پیمانے پر مواقع موجود ہیں۔ ماسٹر ان ہاسپٹل کورس مکمل کرنے کے بعد ہاسپٹل میں 6 مہینے تک انٹرنشپ دی جائے گی۔ اس کورس میں دلچسپی رکھنے والے امیدوار 10 ستمبر تک اپنی درخواست nims.edu.in پر آن لائن داخل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ براہ راست درخواست دینے امیدوار 15 ستمبر تک بذریعہ ڈاک کے ذریعے راست طور پر اسپتال جمع کرائیں۔ اس کورس میں داخل حاصل کرنے کے لیے امیدواروں کو TSRT بس پاس کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے 04023489189 یا 6300991479 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ سنگارینی میں جونیئر اسسٹنٹ کی جائیدادوں کے لیے تحریری امتحانات کا انعقاد آئندہ مہینے کی 4 ستمبر کو عمل میں آئے گا۔ اس بات کا انکشاف سنگارینی کول مائنز کمپنی ڈائریکٹر ایس چندر شیکھر نے اپنے ایک بیان میں کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کے 8 اضلاع میں مجموعی طور پر 187 امتحانی مراکز کا انتظام کیا گیا ہے۔ 1,02,000 امیدواروں نے درخواستیں دی ہیں۔ 177 جائیدادوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 98,880 امیدواروں کو ہال ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ آن لائن پورٹل کے ذریعے ہال ٹکٹ کھولنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کا مشورہ دیا۔ امیدوار درخواست نمبر یا رجسٹرڈ موبائل نمبر، تاریخ پیدائش کی تفصیلات درج کر کے ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امتحان صبح 10 بجے تا 12 بجے دوپہر تک منعقد ہوگا۔ امیدوار اس بات کو نوٹ کریں، امتحانات میں منفی مارکنگ ہوگی۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق و TRS کے کارگزار صدر کے تارک راما راؤ کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے خود ایک ٹویٹ کر کے اس بات کی اطلاع دی۔ ٹویٹر کے علاوہ فیس بک پر بھی انہوں نے ایک پوسٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے کورونا وائرس کو کافی پیچھے چھوڑ دیا، تاہم یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں کچھ علامات محسوس ہوئی جس کے بعد انہوں نے کووڈ کا ٹیسٹ کرایا اور اس کا نتیجہ مثبت آیا۔ کیٹیا نے کہا کہ انہوں نے فوری طور پر خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے۔ انہوں نے ایسے تمام لوگوں سے جنہوں نے گزشتہ دنوں ان سے ملاقات کی درخواست کی ہے کہ وہ بھی احتیاطی طور پر اپنا کووڈ ٹیسٹ کروا لیں۔ واضح ہے کہ KTR گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے گھر پر آرام کر رہے کیونکہ ایک معمولی حادثے میں ان کے پیر میں فریکچر آ گیا تھا۔ اب وہ کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ KTR کی جانب سے سوشل میڈیا پر اس بات کی اطلاع دینے کے بعد پارٹی کارکنوں اور ان کے چاہنے والوں کی طرف سے فکر مندی کا اظہار کیا جا رہا۔ صدر TPCC ریونت ریڈی MP نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ تلنگانہ کو لوٹنے کے بعد اب ملک کو لوٹنے کے لیے تلنگانہ ماڈل کے نام پر اپنی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ گاندھی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے چیف منسٹر کے مجوزہ دورے بہار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ تلنگانہ ماڈل کو پورے ملک میں پھیلائیں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تلنگانہ ماڈل یہی ہے جب کوئی کسان خودکشی کرتا ہے تو ان کے ورثہ کو پرسہ دینے کوئی نہیں جاتا، اس کے ارکان خاندان کو مالی امداد نہیں دی جاتی، تلنگانہ کے مرنے والے فوجیوں کو مالی امداد نہیں دی جاتی، جبکہ گلوان میں مرنے والے بہار کے فوجیوں اور سکندرآباد آتش زنی کے متاثرین کی مالی مدد کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تلنگانہ کے عوام کی ضروریات کو پورا کیا جائے، بعد میں دیگر کی ضروریات کو پورا کرنے پر توجہ دی جائے۔ BJP کے ناپاک عزائم کا تذکرہ کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ BJP قائدین تلنگانہ میں گجراتی ماڈل لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہی گجرات ماڈل ہے جس کی وجہ سے گودھرا فساد ہوا، جس کی وجہ سے گجرات میں ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا گیا، 10,000 کروڑ کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ ریاستی BJP قائدین چاہتے ہیں تلنگانہ میں بھی مذہبی منافرت پھیلا کر اقتدار حاصل کیا جائے۔ ہریانہ کے گورنر بنڈارو دتاتریہ نے آج 31 اگست کو حیدرآباد میں ایکسلنشیا انفینٹم اسکول شامیر پیٹ حیدرآباد کی 10ویں جماعت کی نوجوان کو کوہ پیما مس حسوی کو مبارکباد پیش کی، جس نے ماؤنٹ ایلبر ایسٹ 5,621 میٹر اور ویسٹ 5,642 چوٹی کو 24 گھنٹے کے اندر طے کیا۔ 15 اگست 2022 آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر انہوں نے یہ
یہ اقدام کیا۔ انہوں نے 24 گھنٹوں کے اندر ماؤنٹ ایلبرز کی مغربی اور مشرقی چوٹیوں کو سیر کرنے والی سب سے کم عمر لڑکی ہونے کا عالمی ریکارڈ بھی بنایا ہے۔ تلنگانہ کے ابراہیم پٹنم میں خاندانی منصوبہ بندی کے آپریشن کے دوران مزید 2 خواتین کی موت ہو گئی۔ یہ خاندانی منصوبہ بندی کے آپریشن کا کیمپ ابراہیم پٹنم کے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں منعقد کیا گیا تھا۔ 2 اموات کے بعد اس آپریشن کے بعد مرنے والی خواتین کی جملہ تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے۔ ڈائریکٹر صحت عامہ ڈاکٹر جی سنواس راؤ نے میڈیا کو یہ بات بتائی۔ جملہ 34 خواتین کی ڈبل پنکچر لیپراسکوپک GPL سرجری اس کیمپ میں کی گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ دیگر خواتین کی حالت مستحکم ہے۔ اس واقعے کے بعد CHC سپرنٹینڈنٹ کو تاحیات معطل کر دیا گیا اور سرجری کرنے والے ڈاکٹرز کو عارضی طور پر معطل کیا گیا۔ ریاستی حکومت نے اس معاملے کی جانچ کے احکام جاری کیے ہیں۔ یہ جانچ ڈاکٹر سنواس راؤ کی قیادت میں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بقایا خواتین کو احتیاطی طور پر نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز NIMS منتقل کر دیا گیا اور ان کی صحت پر نظر رکھی جا رہی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ نیشنل سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول NCDC کے اعداد و شمار کے مطابق مہاراشٹر میں جولائی تک سوائن فلو یا H1N1 کے سب سے زیادہ کیسز درج کیے گئے ہیں۔ رواں سال جنوری اور جولائی کے درمیان ریاست میں سوائن فلو کے 512 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کرناٹک اس فہرست میں دوسرے مقام پر رہا جہاں 283 کیسز درج ہوئے۔ اس کے علاوہ گجرات میں 205 اور کیرلا میں صرف 50 کیسز درج کیے گئے۔ NCDC کے اعداد و شمار کے مطابق 1 جنوری سے 31 جولائی کے درمیان دہلی میں سوائن فلو کے 12، راجستھان میں 125، گوا میں 61 اور تلنگانہ میں 38، مغربی بنگال میں 81 اور اوڈیشہ میں 14 کیسز رپورٹ ہوئے۔ NCDC کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ مہاراشٹر اور گجرات میں سوائن فلو کا سبب موسمی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ AICC لیڈر راہل گاندھی کی کنیا کماری تا کشمیر بھارت جوڑو یاترا توقع ہے کہ 24 اکتوبر کو تلنگانہ میں داخل ہوگی۔ راہل گاندھی ریاست میں 366 کلومیٹر کا احاطہ کریں گے۔ سابق مرکزی وزیر بلرام نائک جو تلنگانہ میں اس یاترا کے لیے کوارڈینیٹر ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ یاترا محبوب نگر ضلع کے مقتل میں شروع ہوگی اور 4 لوک سبھا حلقوں کے ساتھ ساتھ 9 اسمبلی حلقوں کا احاطہ کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اصل روٹ میپ پارٹی ہائی کمان کو جلد ہی حوالے کیا جائے گا، تاہم اس میں بعض تبدیلیوں کا امکان ہے کیونکہ توقع ہے کہ ریاست میں یہ مارچ 15 دنوں تک جاری رہے گی۔ 24 اکتوبر کو یہ مارچ تلنگانہ میں داخل ہوگی۔ AICC لیڈر کے ساتھ توقع ہے کہ ہزاروں افراد اس مارچ میں حصہ لیں گے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق افغانستان کی وزارت صنعت و تجارت کے ترجمان حبیب الرحمان حبیب نے تصدیق کی ہے کہ وزارت تجارت کی سربراہی میں ایک سرکاری وفد روسی دارالحکومت ماسکو میں موجود ہے اور گندم، گیس اور تیل کی فراہمی کے معاہدوں کو حتمی شکل دے رہا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ روسی فریق کے ساتھ بات چیت کر رہے اور معاہدہ مکمل ہو جانے کے بعد اس کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ وزارت صنعت و تجارت کے ذرائع نے بتایا کہ ایک وزارتی وفد نے اس ماہ روس کا دورہ کیا تھا، لیکن وفد کی واپسی کے بعد بھی ان کی وزارت اور وزارت خزانہ کے تکنیکی عہدیدار معاہدوں پر کام کرنے کے لیے ماسکو میں رک گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم معاہدے کے متن پر کام کر رہے ہیں، پیٹرول اور بنزین پر ہم تقریباً متفق ہو چکے ہیں اور توقع ہے کہ معاہدہ جلد ہی تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ ریاست تلنگانہ میں منعقدہ TSPGE سیٹ 2022 کے نتائج 3 ستمبر کو 4 بجے شام کیے جائیں گے جاری۔ کنوینر لکشمی نارائن نے بتایا اسٹیٹ ہائر ایجوکیشن حیدرآباد کے دفتر پر انجینئرنگ کے مختلف PG کورسز میں داخلوں کے لیے کونسل چیئرمین لمبادری نتائج جاری کریں گے۔
निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद की जानिब से मास्टर ऑन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स का बावकार तरीके से आगाज। हॉस्पिटल मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर नमा सत्यनारायण मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस कोर्स की तफसीलात से वाकिफ करवाया। संगारेड्डी में जूनियर असिस्टेंट की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहानात का इनेकाद आइंदा महीने की 4 सितंबर को इनेकाद अमल में आएगा। इस बात का इंकशाफ संगारेड्डी कोल माइंस कंपनी डायरेक्टर एस चंद्रशेखर ने अपने बयान में किया। तेलंगाना में मजीद 2910 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दिया। 663 ग्रुप 2 की जायदादों और 1373 ग्रुप 3 की जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क वो टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव कोरोना वायरस से मुतासिर। उन्होंने खुद एक ट्वीट करके ये दिबा इतला। ट्विटर के अलावा फेसबुक पर भी उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा वो समझते रहे कि हमने कोरोना वायरस को काफी पीछे छोड़ दिया, ताहम ये ख्याल गलत साबित हुआ। सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी एमपी ने कहा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना को लूटने के बाद अब मुल्क को लूटने के लिए तेलंगाना मॉडल के नाम पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एआईसीसी लीडर राहुल गांधी की कन्याकुमारी ता कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा तवक्को है कि 24 अक्टूबर को तेलंगाना में दाखिल होगी। राहुल गांधी रियासत में 366 किलोमीटर का अहाता करेंगे। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू का खतरा, जुलाई तक 512 केसेस की तस्दीक। डॉक्टर पुजारी ने कहा जहां तक मौसम का ताल्लुक है, मानसून के महीनों में मगरबी और जनूबी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में इन्फ्लुएंजा ज्यादा पाया जाता है, जबकि शुमाली हिंदुस्तान में ये सर्दियों के दौरान ज्यादा होता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी तकारीब की दी इजाजत। कर्नाटक हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि इस मामले में मलकियत का कोई तनाज़ा नहीं। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।